السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض شرازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز کا پروگرام عوام کے مسائل فیاض شرازی کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سادات گھرانے کے چشم و چراغ دیپال پور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے نامور وکیل، انتہائی خوش اخلاق ملنسار شخصیت سید قمر رحمان بخاری صاحب۔ کیا حال ہیں جناب؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم شرازی جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ جی جی، آپ کا اور آپ کے نیٹ ورک کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جی جی، کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات سے وقت نکال کر مجھ خاکسار کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، آپ نے لا کی ڈگری کب اور کس ادارے سے حاصل کی؟ دیکھیں، میرا بیچ تھا 99 سے 2002 تک۔ جی جی، تو ڈگری جو ہے وہ چونکہ پیپرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ڈگری میری 2003 کی ہے۔ جی جی، تو میں نے الحمدللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے لا کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے لا کے پروفیشن کو کیوں چوز کیا؟ لا کے پروفیشن کو میں نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ایک جذبہ جو میری طبیعت میں ہے، جی جی، وہ ہے حریت کا جذبہ۔ جی جی، اور جو ایمانی بات اور سچی بات کروں، میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ملازمت کے لیے اپنی طبیعت کو مس فٹ سمجھا، جی جی، اور میں نے جو ہے یہ دیکھا کہ اگر کوئی آزاد اور جس میں آپ اپنے تجربات، آپ اپنی زندگی، آپ اپنے جو ہے وہ فائنانشیل معاملات جو ہیں جی جی، وہ بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی امیڈیٹ بوس کے اگر چلا سکتے ہیں، جی تو وہ جو ہے وہ پروفیشن جو ہے وہ صرف اور صرف وکالت کا ہی پروفیشن ایک ایسا ہے۔ اس لیے میں نے الحمدللہ اس پیشے کو جوائن کیا۔ جی جی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدارت کا موقع دیا تو آپ سائلین اور وکلا برادری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، یہ شرازی صاحب آپ نے بڑا اچھا اور بڑا اہم سوال کیا ہے۔ جی جی، میرا خیال ہے کہ سائلین کے لیے تو جو میرے الحمدللہ لیگل فرٹرنیٹی ہے، جو میرے وکلا دوست ہیں، جی جی، وہ ہی کافی ہیں ان سائلین کی خدمت کے لیے، لیٹیگنٹس پیپل کی خدمت کے لیے۔ جی جی، اور مجھے اپنے ملک کے جو نظام انصاف ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس پہ پورا اعتماد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب دیکھتے ہوں گے کہ لیٹیگنٹس کا، سائلین کا جی جی، جو ہے کسی بھی اپنی مشکل وقت میں، مجبوری میں، پریشانی میں، وہ عدالتوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ جی جی، تو سائلین کے حوالے سے تو مجھے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے جو وکلا برادری ہے وہی ان کی بہتر فلاح کرے گی۔ جو سائل جس وکیل کے پاس جائے گا یا جاتا ہے، جی جی، وہ اس کو بہتر مشورہ دیتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق اس کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرتا ہے۔ ایز فار ایز دی پرابلمز آف دی ایڈوکیٹس آر کنسرنڈ، تو اس کے لیے چونکہ میں ان کی نمائندگی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے فتح سے امکنار کرتا ہے اور مجھے موقع ملتا ہے کہ میں 1 سال بطور صدر اپنی بار کی خدمت کر سکوں۔ جی جی، تو اس میں سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے لیے جو چیمبرز ہیں، جن میں اس پیشے کی انڈیپینڈنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی جی، میاں نیاز احمد پھلرون کی ناگہانی وفات پر بہت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کی پوزیشن تو کافی مضبوط سمجھی جا رہی تھی، آپ اپنی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ ملک نیاز احمد پھلرون صاحب کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔
ہر وقت وہ درود شریف کا ورد کرتے تھے، جی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، وہ پنجاب بار کے ممبر رہے، وہ دیپال پور بار کے پریزیڈنٹ رہے، وہ دیپال پور بار کے سیکرٹری رہے. ان کی حیثیت اور ان کی اہمیت اور ان کے کینڈیڈیچر کی جو جس کو کہتے ہیں کہ جو الیکشن میں جو فورس تھی، وہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کے بالکل جو ہوں کسی صورت بھی ان کا مقابلہ یا ان کی کسی چیز پہ بھی شاید پورا نہ اتر سکوں، لیکن میں الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مجھے ان کے دوستوں نے، ان کے گروپ نے جو ہے ان کے پریڈیسیسر کے طور پہ، ان کے سکسیسر کے طور پہ جو ہے وہ مجھے کینڈیڈیٹ مہربانی فرمائی ہے، بنایا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ جو امیدیں بار کو اور میاں نیاز کے دوستوں کو ان سے تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں ان امیدوں پر پورا اتر سکوں. بار ایسوسی ایشن اور سول اداروں کے درمیان آپ تعلقات کو بطور صدر کیسے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں میری تو ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی آپ ہمارے لیے بطور پاکستانی مثال یہ ہے کہ ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح گریٹ قائد اعظم جو ہیں وہ پہلے وکیل تھے. بالکل پھر وہ الحمدللہ لیڈر بنے اور پھر الحمدللہ انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کر کے پاکستان کو 1940 کی قرارداد کے تحت اس میں اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، لوگوں کی محبتوں سے انہوں نے پاکستان جو ہے اس کو وجود میں لانے کا سبب بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلا کلاس جو ہے وہ اس قائد اعظم کی جو ان کی نظریات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اس سوسائٹی میں، اور جب بھی جو انتظامیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتظامیہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر میڈیکل کا شعبہ ہے، اگر کوئی تجارت کا شعبہ ہے، اگر کوئی ذمہ دار کا شعبہ ہے، جو بھی ملک میں معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کی ان سب پہ دسترس ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اس لحاظ سے میں الحمدللہ بڑا پر امید ہوں کہ میں انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے وکلا برادری کے ساتھ اور بار کی انتظامیہ کے ساتھ ریلیشنز میں اچھی کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کروں. گزشتہ دنوں آپ نے بار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو آئندہ کبھی بھی بار کا الیکشن نہیں لڑوں گا. کیا یہ صرف جذباتی تقریر تھی یا سیاسی بیان تھا؟ دیکھیں شرازی صاحب، سمپل سی بات ہے، میں 2003 سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں اور دیپال پور سے ہی میں نے سٹارٹ کیا ہے اور یہیں پریکٹس کر رہا ہوں. اس 18 سال کے عرصہ میں مجھے تقریباً ساری بار جانتی ہے کہ میں پولیٹیکل ایک مائنڈ رکھنے والا شخص ہی نہیں. میں تو بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں اور میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے اس بات پہ قائم رہنا ہے. میں نے کسی صورت بھی جتنی باتیں بھی میں نے اس دن کی ہیں وہ باتیں میں نے الحمدللہ وہ کی ہیں جن پر میں پورا اتر سکتا ہوں اور میرا اللہ مجھے توفیق دے گا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ اب بھی قائم ہوں. وہ میرا قطعی سیاسی بیان نہیں تھا، وہ میرا بطور وکیل اپنی بار کے ساتھ، اپنی بار مدر بار کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو بات کی تھی وہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی. ان پہ میں آج بھی قائم ہوں اور میں ہمیشہ قائم رہوں. آپ تحصیل دیپال پور کے پی ایل ایف کے صدر رہے ہیں، کیا اب بھی آپ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو گزارش کروں کہ محمد علی جناح صاحب کے بعد اگر پاکستان میں کوئی پیور ڈیموکریٹک لیڈر آئے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب.
اب ان کی نظریات سے کی اور ان کی جو ہے ان کے جو معاملات انہوں نے پاکستان کو جس طرح 2 لخت ہونے کے بعد سنبھالا جی جی اور پاکستان کو بوسٹ اپ کیا اور جو پوری اسلامک ورلڈ کی انہوں نے جو ہے کانفرنس منعقد کروائی جی جی اور جس طرح انہوں نے ایٹمی پروگرام دیا اور جس دلیری سے اور جس جواں مردی سے جی جی انہوں نے ڈائلاگز کیے، انہوں نے جو پاکستان کے جنگی قیدی تھے ان کو چھڑوایا، پاکستان کی جو سرزمین جو تھی انڈیا کے قبضے میں آ چکی تھی اس کو واپس لیا، تو اس لحاظ سے اس لیڈر کی جو ویژن تھی میں پیپلز پارٹی کو اچھی جماعت سمجھتا تھا، جی جی سمجھتا ہوں۔ باقی اس میں اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ کسی لیڈر کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ جی جی جہاں تک بات آپ پی ایل ایف کے پریزیڈنٹ شپ کی کر رہے ہیں، جی جی تو میں نوٹیفائیڈ پریزیڈنٹ پی ایل ایف کا کبھی بھی نہیں رہا، جی جی تو چونکہ میری وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی تو اس لیے لوگوں کی مہربانی ہے جی جی کہ وہ مجھے پی ایل ایف کا رکن اور جی جی صدر سمجھتے اس ہیں۔ وقت تحصیل دیپال پور کو ضلع بناؤ تحریک چل رہی ہے، آپ صدر بننے کے بعد اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، میں ضلع بناؤ تحریک کی اس حوالے سے کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ جی جی میں ہر اس تحریک کا حصہ بنوں گا جو میرے شہر، جو میرے تحصیل، جی جی جو میرے لوگوں کے لیے، جو میرے اس علاقے کے لیے بہتر تحریک ہوگی، جی جی جس سے علاقے کا فائدہ ہو سکے، وہ ساری باتوں کا میں حصہ بنوں گا۔ جی جی اب اس ایجنڈے میں جو ہے وہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے، میرا ایجنڈا صرف اور صرف ویلفیئر آف دی بار، ویلفیئر آف دی ایڈوکیٹ کمیونٹی، ویلفیئر آف دی پیپل اینڈ ویلفیئر آف دی لیٹیگینٹس، یہ میرا ایجنڈا ہے۔ باقی اگر الحمدللہ دیپال پور جو ہے وہ تحصیل اگر اپ گریڈ ہو کے ڈسٹرکٹ بن جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ جی جی اگلی بات جو ہے وہ بطور صدر بار ایسوسی ایشن دیپال پور ضلع بنانا میرے نہ بس کی بات ہے۔ جی جی کوشش میں جو جتنی بساط ہے اس حوالے سے کروں گا کہ ہمارے لوگوں کے لیے جو بہتر ہو وہ جی فیصلہ ہو۔ اب میں ایک انتہائی اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کرپشن نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کرپشن کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں جی، میں ایک چیز پہ بلیو رکھتا ہوں جی جی کہ امانت، جب آپ کسی بھی چیز کے کسٹوڈین ہو جاتے ہیں جی جی تو وہ آپ کے پاس چاہے بار کے نمائندگی کی صورت میں آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، بار کی عزت، جی جی اور جو فنڈز ہیں بارز کے وہ ایز اے کسٹوڈین آف دی بار جی جی وہ بھی آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے اور امانت میں جو خیانت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ غیر ایمان والا شخص کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل ایسے ہی تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جو میرے سے وابستہ یا جو مجھ سے وابستہ چیزیں ہوں گی ان میں مکمل ٹرانسپیرنسی ہوگی، اور ان میں ہر شخص کو، نہ صرف وکلا کو، آپ صحافیوں کو بھی اور آپ سول سوسائٹی کو بھی، ایک ایک شخص کو اختیار ہوگا کہ وہ ہماری فنڈنگ کی، وہ ہمارے جتنے بھی فائنانشل معاملات ہیں ان کی آ کے سپرویژن کریں، اور ایک ایک پائی کا حساب جو ہے ہر ایک کا حق ہے، وہ وکلا کا بھی حق ہے اور سول سوسائٹی کا بھی حق ہے، وہ ہم سے پوچھیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس کا جواب بھی دیں گے، اور ان کا آڈٹ کوئی شخص بھی اگر کرنا چاہے، اگرچہ بار کے پلیٹ فارم پہ بار کے نمائندے کرنا چاہیں اور سول سوسائٹی کے کوئی بھی شخص کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بہاف پہ یہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا قائل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنسی رہے گی، ہر ایشوز پہ ٹرانسپیرنسی رہے گی، چاہے وہ فائنانشل معاملات ہوں، چاہے وہ دوستوں کی عزت کے معاملات ہوں۔ سول سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں، سول سوسائٹی بہت سارے مسائل میں وکلا کی طرف دیکھتی ہے، آپ سول سوسائٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سول سوسائٹی کا خود حصہ ہوں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز این ایڈوکیٹ ہم پر، اور جو بار کا نمائندہ بن جائے کسی بھی حیثیت میں، وہ کسی بھی کیبنٹ کا کسی بھی مطلب عہدے پہ فائز ہو، وہ اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جو ٹورڈز دی پیپل، جب تک ہم وکلا کی طرف سے اور ہم نمائندوں کی طرف سے
اچھی بات اور ان کے دل جوئی والی بات اور ان کے آئیڈیل جو وہ کر رہے ہیں ہمیں یا جو ہم پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ اگر ہم پورا نہیں اتر سکتے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی ادارے کی نمائندگی کریں. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ بخاری صاحب کامیاب ہو کر بینچ بار اور سول سوسائٹی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. ٹیم 91 نیوز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ.